اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک اعزاز اور مقام بخشا ہے۔ خواتین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ احسانات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس معاشرے کے اندر ہوئی ہے، اس معاشرے میں عورت کو کوئی اعزاز حاصل نہیں تھا، بلکہ عار سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، دل گھٹنے لگتا۔ عورت کو اپنے لیے ایک عار سمجھتے تھے۔ وراثت میں ماں کو مال کی طرح تقسیم کرتے تھے۔ اس قدر گرے ہوئے معاشرے میں آپ تشریف لائے جو معاشرے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اگر بیٹی کو زندہ رکھنا ہوتا تو دور دراز کسی جنگل میں رکھتے، اور اگر اسے زندہ نہ رکھنا ہوتا 6 سال کی عمر ہونے پر اسے جنگل میں ایک گڑھا کھودتے اور کسی بہانے اسے لے جاتے، اس گڑھے میں دھکا دیتے اور اوپر مٹی ڈال دیتے۔ اس معاشرے کی حالت اس قدر خطرناک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے آ کر اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو عورت کا مقام، عورت کی عزت، عورت کا اعزاز بتایا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بخشا ہے۔ اس قدر خطرناک معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا پورا واقعہ بیان کہ میری بیٹی جب بولنے کے قابل ہو گئی، میں اس کے ننہال لے جانے کے بہانے گھر سے لے کر اسے روانہ ہوا۔ گڑھا میں نے پہلے ہی کھود رکھا تھا، میں نے وہاں جا کر، بلکہ بعض میں آتا ہے کہ اس کے سامنے گڑھا کھودا، اور بچی بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، بچی کے معصومانہ سوال پر بھی میرے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گڑھا کھودا، بچی کو رکھا، لمبا واقعہ ہے۔ مٹی ڈالنی شروع کی، بچی چیختی چلاتی رہی کہ مجھے ادھر چھوڑ دیں، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ میرے دل کے اندر کوئی رحم نہیں، میں نے اپنی بچی کو چیختے چلاتے زندہ دفن کر دیا، اور اس کی آوازیں رات کو جب میں سنتا ہوں میرے کانوں میں آتی۔ جب وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس قدر ظلم بھری داستان اس نے آپ کو سنائی، اور پوچھنے آیا تھا کہ جاہلیت میں، کفر میں اتنا بڑا گناہ میں نے کیا، کیا کلمہ پڑھنے سے میرا یہ گناہ معاف ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، اسی پریشانی کے عالم میں
کیونکہ کلمہ پڑھنے سے حالت کفر میں کیے گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ وہ معاشرہ تھا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر اس معاشرے کو عورت کا اعزاز بتایا کہ یہ عورت، یہ بیٹی جس روپ میں بھی آئے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے عورت بیٹی بنتی ہے، پھر یہ بیوی بنتی ہے، پھر یہ بہن بنتی ہے، پھر یہ بیوی بنتی ہے، پھر یہ ماں بنتی ہے۔ جس روپ میں بھی آئے اللہ کے نبی نے امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ اس عورت کا مقام کیا ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا اگر یہ بیٹی کے روپ میں آ جائے، بیٹی کی حیثیت میں آ جائے، تو جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے اس کی صحیح پرورش کی، اس کے لیے نیک رشتے کا انتخاب کر کے اس کی شادی کی، قیامت کے دن اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہو۔ جس کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ جس کا حشر ہو جائے اس کی بخشش پکی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہو۔ آج بھی کچھ معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک کارگزاری سامنے آئی کہ تیسری بچی پیدا ہونے پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ جاہلیت والا کام، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ اور ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی 1 سال پہلے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی دی، اس بات پہ اب وہ طلاق دینے پہ آ گئے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ یہ سچا واقعہ جو خود سنایا۔ میں نے کہا جب آپ نے بیٹی کا رشتہ کیا، آپ نے انتخاب کرنے سے پہلے نہیں دیکھا کہ ان کے پاس کوئی اسلام بھی ہے یا نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی شریعت کے حکم بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک سمجھدار مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو مجھے وہ باپ کہنے لگا انہوں نے تو کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، نماز تو کیا، جمعہ کیا، عید کی نماز بھی کبھی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے خود غلطی کی، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی چلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ بالکل معاشرہ ذہنی اعتبار سے الٹ ہو چکا ہے، الٹ سوچتے ہیں، مثبت نہیں سوچتے۔ مثبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے انتخاب میں نیکی کو ترجیح دینی۔ صحابہ نیکی کو ترجیح دیتے، ہماری چونکہ سوچ بدل گئی ہے، ہمارے ہاں سب سے پہلے مال کو ترجیح ہوتی ہے۔ مال بھی دیکھیں، روزگار بھی دیکھیں، معاش بھی دیکھیں، ضرور دیکھیں، ضروری چیزوں میں سے ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھیں انسان بھی ہے یا نہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے کہ جو کہتا ہے بیٹی کی، پہلی بیٹی کے پیدا ہونے پہ طلاق کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بیٹی کی پرورش کی تو اللہ تمہارا حشر قیامت کے دن میرے ساتھ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہی عورت بہن کی صورت میں آتی ہے تب اللہ کے نبی مقام بیان کرتے ہیں کہ جس نے بہن کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا اللہ پاک اس کی جنت عطا فرمائیں گے۔ بیوی کی صورت میں آئی، اس وقت بھی اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا اور اس کے حقوق بتائے مرد کو کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا جس نے ظلم کیا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خود دعویٰ دائر کروں اور عورت کے حق میں کھڑا ہوں۔
اور یہی عورت ماں کی حیثیت میں آتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ قرآن کی 20 آیتیں ماں کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہی ہیں۔ اف ولا تنہر، اف تک نہ کہو، جھک جاؤ، نرم بات کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کرو۔ ایک آیت نہیں، قرآن اٹھائیں ایک آیت نہیں، 20 آیتیں ملیں گی اللہ والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دے رہے، حکم دے رہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ نے عورت کو اعزاز بخشا ہے۔ عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ قیمتی چیزوں کو دیکھا آپ نے کیسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے؟ ہم زرگر سے سونا لینے جاتے ہیں، کتنی پیکنگ میں دیتا ہے؟ نیا نیا کوئی پھل آتا ہے، اس کی بڑی زبردست پیکنگ ہوتی ہے، کس قدر اسے چھپایا جاتا ہے، کس قدر اسے بند کیا جاتا ہے، کیوں؟ اعزاز والا ہے، معزز ہے، قیمتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے عورت کو اعزاز بخشا اور اس اعزاز میں اس کو بند کیا، چھپایا، کہ عورت کے لیے پردے کا حکم نازل کر دیا، کیونکہ قیمتی ہے، عام نہیں ہے۔ اس قیمتی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی قیمت بتانے کے لیے بتایا، یہ اپنے آپ کو چھپائے گی، اپنے بدن کو چھپائے گی، اپنے چہرے کو چھپائے گی، ڈھانپ کر باہر نکلے گی، کسی غیر محرم کی نظریں اس پر نہ پڑ جائیں، کسی ہوس زدہ شیطان کی نظروں کا یہ نشانہ نہ بن جائے، تو حکم نازل کریں۔ ایک حکم نہیں، سورت احزاب پڑھیں، سورت نساء پڑھیں، سورت نور پڑھیں، 3 سورتوں کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کر لیں، ہماری خواتین کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے ہاں پردہ کرنے کا کس قدر سخت حکم ہے، کس قدر اللہ تعالی نے اپنے ان بندیوں کو پردہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ قرآن کی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، 3 عورتوں سے خطاب، اے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین مومن عورتوں سے کہیے۔ کوئی کہتا ہے یہ خطاب، یہ پردے کا حکم تو حضور کی بیویوں کے لیے تھا۔ آج کا ایک سفالت یہی کہتا ہے یہ پردے کا حکم تو صحابیات کے لیے تھا، نبی کی بیویوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ آج ایسے فلسفے جھڑ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری قوم کو پہلے ہی آسان دین چاہیے، وہ تو اس کی دل دادا بن جاتی ہے جہاں سے آسان دین ملتا ہے، ان کی خواہش کے مطابق حکم ملتا ہے۔ یہ روش یہودیوں کی تھی، قرآن نے بیان کی۔ یہودی اپن من مرضی کے حکم پر عمل کرتے تھے، اپنی من پسند کی چیزوں پہ عمل کر کے کہتے ہیں یہ تو رات میں آئی ہے بات، اور جو نفس کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتی تھی، نفس کے خلاف ہوتی تھی، اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور مومن عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے نہ نکلیں، اپنے اوپر چادر لٹکائیں، پردہ لٹکائیں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرت عائشہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، صرف ایک آنکھ کھلی رہے جس سے یہ راستہ دیکھ سکے، باقی پورا بدن عورت کا ڈھانپا ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے کہو جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلا کریں،
جیسے جاہلیت میں بغیر پردے کے باہر پابندی لگا دی اسلام نے عورت کے بے پردہ ہونے پہ. کتنا وہ زمانہ اچھا تھا، کتنا وہ پاکیزہ زمانہ تھا. ان کے پاکیزہ ہونے پر قرآن کی گواہیاں موجود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں جیسی عورتیں جہان میں نہیں ہیں. کیسی پاکیزہ عورتیں تھیں؟ آپ کی بیٹیاں کتنی پاکیزہ تھیں. سبحان اللہ. قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے، ان کی ایمان کی. اور وہ معاشرہ پاکیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حیا کا زمانہ ہے، ہر طرف حیا ہے. اس کے باوجود ان کو پردے کا حکم ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں کو صحابہ سے پردے کا حکم ہے، نبی کی بیٹیوں کو صحابہ سے پردے کا حکم ہے، جبکہ وہ امت کی مائیں ہیں اور ان کے ساتھ امت کے لیے نبی کی وفات کے بعد بھی نکاح کرنا جائز نہیں. امت کی مائیں ہیں، اتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن پردہ کرنا ہے، پردے کا حکم موجود ہے. آج کی وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، دل کا پردہ ہوتا ہے. ایسی اسلام کی تشریح کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، قرآن کی تشریح کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، قرآنی احکام کو اپنی من مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے. تمہارا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے؟ اس طرح کی تشریح کرنے والی اپنے علم کو اللہ کے علم پر ترجیح دے رہی ہے. نعوذ باللہ کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا، چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، دل کا پردہ ہوتا ہے. پھر اللہ دل کے پردے کا حکم دیتے. جلا بی کی تفسیر کیا ہے؟ جاہلیت میں عورتیں باہر کیسے نکلتی تھی؟ اس قدر پاکیزہ زمانہ تھا، اس کے باوجود پردے کا حکم نازل ہوا. نماز روزے کی طرح عورت پر شرعی پردہ کرنا فرض ہے. نماز کو فرض سمجھتی ہیں، پڑھتی ہیں، روزے کو فرض سمجھتی ہیں، رکھتی ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتی ہیں، دیتی ہیں، حج کو فرض سمجھتی ہیں، جاتی ہیں. پردے کو فرض کیوں نہیں سمجھتی جبکہ پردہ نماز روزے کی طرح فرض ہے؟ جس قرآن میں نماز کے لیے اللہ نے 20 آیتیں نازل فرمائیں، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، اسی قرآن میں، انہی صورتوں میں، انہی آیات میں اللہ نے پردے کا حکم ہی نازل فرمایا. ایک آیت نازل نہیں فرمائی. صورتوں کا آپ تفسیر پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کس قدر تاکید کا حکم ہے. اور فرمایا جب بات کرنی ہو غیر محرم سے تو آواز بدل کے بات کریں، عورت کی لہجے میں نرمی نہ ہو، کہیں ان کے مرد کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے. صحابیات کو حکم دیا جا رہا ہے، حضور کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے. صحابہ آپ کے گھر تشریف لاتے، صحابیات اللہ کے نبی کی بیویاں پردے میں ہو جاتی. دو صحابی، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم غالباً رضی اللہ تعالیٰ، نابینا تھے آنکھوں سے، تشریف لائے، آپ کی دو بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. غور سے سنیں حدیث. فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم پردہ کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پہ، عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، آپ اپنی بیویوں سے فرما رہے ہیں پردہ کر لو. بیویوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، وہ تو اندھے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اندھی ہو؟ تمہیں تو نظر آتا ہے. معلوم ہوا کہ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ بد نظری صرف مردوں کو ہی حکم ہے کہ مرد عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، وہ نظریں جھکا لیں، ہم جیسے مرضی برقع ڈال کے دیکھتی رہیں، نقاب کر کے دیکھتی رہیں، ہماری آنکھیں آزاد ہیں، ہم جس طرح مرضی دیکھیں. ایسا نہیں ہے.
نبینا صحابی سے فرمایا تم پردے میں چلی جاؤ، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے۔ ادھر صحابی ہے، ادھر حضور کی بیوی ہے، دل اس کا بھی پاک ہے، دل اس کا بھی پاک، ان کا بھی پاک، ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن میں ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تمہیں چونکہ نظر آتا ہے لہذا تم بھی پردہ کرو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہو، قرآن کہہ رہا ہے اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ کن سے جھکا لو؟ غیر محرم سے جھکاؤ، دنیا سے جھکاؤ، جس کو دیکھ کر میلان ہوتا ہے، غلط میلان شروع ہو جاتا ہے، ان سے جھکاؤ، نہیں ہوتا تب بھی غیر محرم سے جھکاؤ۔ کتنا بڑا حکم ہے! مردوں کے لیے قرآن کی الگ آیت نازل فرمائی، جبکہ قرآن میں جہاں پہ مردوں کو حکم ہے اس میں خواتین کو بھی حکم ہے، لیکن جو حکم اللہ کے ہاں خاص تاکید رکھتا ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے مردوں کے لیے الگ آیت نازل فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ آیت نازل فرماتے ہیں۔ مردوں کو الگ آیت نازل فرمائی، کل للمؤمنین یغضوا، اے نبی مومن مردوں سے کہو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اور عورتوں کے لیے الگ آیت نازل فرمائی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ عورت کو بھی اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہے، عورت کو بھی بد نظری سے بچانا ہے۔ یہ بڑی عبرت ہے ان آیات میں ان عورتوں کے لیے جو بازاروں میں گھومنے کی آتی ہیں، ہر دکان پہ ایک جوتا لینے کے لیے 20 دکانوں کا چکر لگاتی ہیں، 20 مردوں سے بات کرتی ہیں۔ ابھی تک مجھے یہ فلسفہ ہی نہیں سمجھ آیا کہ ایک جوتے کے پیچھے 20 دکانوں کا چکر لگ رہا ہے، ایک سوٹ لینا ہے 20 دکانوں کا چکر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ دنیا کو جنت بنانا چاہتی ہیں کہ دنیا جنت بن جائے، جو میرے دل میں تو ویسے کروں، جب تک میرے پسند کا جوتا نہیں ملتا، چاہے مجھے پورا بازار کا چکر لگانا پڑ جائے، میں تو لگاؤں۔ اس حکم کی دھجیاں اڑاتی ہیں قرآن کے اور اللہ کے نبی کی سجی سے، اور اپنے آپ کو مطمئن بیٹھی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتی، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں۔ صرف نماز روزے کا نام دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں یہ کن کے لیے بیان فرمائی، کس کو یہ حکم دیا ہے، قرآن کس کے لیے نازل ہو رہا ہے؟ تو اپنی نظروں کی حفاظت اس وقت ممکن ہے جب سخت ضرورت ہو تو پھر بازار کا رخ کریں۔ اگر سامان محرم مردوں سے منگوایا جا سکتا ہے، اس سے نظام چلایا جا سکتا ہے، اس سے چلائیں۔ میں نے پہلے سابقہ بیان میں ایک عورت کی کارگزاری بیان کی تھی کہ میں حیران ہوا، اس نے اپنی کارگزاری بیان کی کہ ہم کبھی بازار نہیں، اللہ ایسی عورتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کا یہ مشن ہے کہ جب ہمیں جوتے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے بھائی 5-6 جوتے لے آتے ہیں، ہمیں ایک رکھ لیتے ہیں، ہمیں پسند آ جائے۔ اسی طرح کپڑوں کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح جوتوں کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح ضروریات زندگی چل رہی ہے۔ وہ بھی تو عورتیں نظام چلا رہی ہیں، صرف صبر کرنا پڑتا ہے، اپنا معیار زندگی تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا۔ یقین سے کہتا ہوں اللہ اسی میں تمہیں عزت عطا فرمائے۔ تم نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے کہ میں صبر کرتی ہوں، میں اپنا معیار اپنے بچوں کا معیار کم کر لیتی ہوں، ان کو بھی ان کی تربیت بھی اچھی کرتی ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر میں ان کو بازاروں میں لے کر گھوموں گی تو ان کی تربیت کے اوپر غلط اثر پڑے گا، کل کو یہ بڑی ہو جائیں گی، جوان ہو جائیں گی،
وہ کہیں گی یوں ہی جوتا لینے کی ترتیب ہوتی ہے، 20 دکان میری ماں تو لے کر چلا کرتی تھی، میں بھی ایسے ہی کروں، اس کا ذہن پختہ ہو جائے گا۔ میری ماں میرا سوٹ لینے کے لیے اتنی دکانوں کا چکر لگاتی تھی تو میں بھی ایسے ہی کروں۔ اب یہ ماں اپنی بیٹی کی تربیت غلط کر رہی ہے، اس کے ذہن میں غلط چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ جب یہ اپنے عمل سے بتائے گی کہ نہیں بیٹی ایسے نہیں، ہمارے گھر میں تو یوں ترتیب ہے، ہم تو سخت مجبوری میں باہر جاتے ہیں، باہر نہیں جانا، ہم سخت مجبوری ہوگی اس مجبوری میں ہم باہر جائیں، جہاں ہمارا گھر میں بیٹھ کے کام چلتا ہے ہم ضروریات زندگی ایسے بھگوا لیں۔ تو کیا یہ عورت اور بازاروں میں گھومنے والی عورت کا اللہ قیامت کے مقام کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ فمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا، ایک عورت نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اس نے اپنی خواہشات کو کم کیا، اس نے اپنی معیار زندگی کو کم کیا، اس نے اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے نفس پہ جبر کیا، اور ایک عورت آزاد گھومتی رہی، جب دل چاہا رکشہ پکڑا بازار چلی گئی، جب دل چاہا صبح بازار شام بازار، ایک ایک سوئی دھاگا لینے کے لیے بازار کے چکر لگاتی رہی۔ قیامت کے دن ان دونوں کا حشر برابر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایک ایک چیز کی قدر ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ عورت کے لیے شرعی پردے کا تاکیدی حکم موجود ہے۔ آگے اس کے لیے اپنے اپنے مسائل ہیں کہ فوراً نہیں ہو سکتا، اس کی الگ الگ ترتیب ہے، جہاں کٹھی فیملی رہتی وہاں کیسے ہو، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے۔ اس کے لیے بھی علماء نے صورتیں بنائی ہیں، ان صورتوں کی پر عمل کرتے وہاں بھی پردہ ہو سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے سخت بات ارشاد فرمائی ہے کہ عورت کے لیے پردہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ عورتیں آئیں گی جنہوں نے لباس بھی پہنا ہوگا، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں، اور فرمایا یہ ساری جہنم میں جائیں گی۔ پہلی عورت جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے کہ اس کا جسم نظر آتا ہے، دوسری عورت جو اتنا تنگ لباس پہنتی ہے کہ جسم کی حایت نظر آتی ہے، اور تیسری عورت جو ہاف لباس پہنتی ہے، بازو ننگے ہیں، سر ننگا ہے، لباس پہنا ہو پھر بھی ننگی۔ اور فرمایا یہ عورتیں جنہوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں یہ ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ یہ کافر عورت کے بارے میں نہیں فرمایا، کافروں کو تو انجام ہی جہنم ہے، انہوں تو جانا ہی جہنم ہے۔ یہ اس عورت کے بارے میں فرمایا جو کلمہ پڑھنے والی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام کرتی ہے۔ آج ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں؟ مغرب نے ایک ایسی آواز بلند کی میڈیا کے ذریعے، وہ ہماری خواتین تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا تم تو گھروں میں قید ہو کے بند ہو کے رہ گئی ہو، تمہارے لیے تو بڑی بڑی آزادی کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، گھر سے باہر نکلو۔ اور انہیں باہر کی چیزیں بتا کے عورت کو گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جب سے باہر نکلی ہے، مردوں کے مقابلے میں کام کرنے لگی ہے، معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ گئی۔ گھر میں کام کاج کرنا اس کو آر سمجھتی ہے، اور باہر ہوٹلوں پہ کام کرنا اور جہازوں میں مردوں کو کھانا پیش کرنا، بسوں میں کام کرنے کو عزت کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اسلام نے جو عزت دی، عورت کی عزت اسی کے اندر ہے، اس کے علاوہ عزت کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ اسلام قانون فطرت ہے، اور جو قانون فطرت ہوتا ہے وہی عزت کا ذریعہ بنتا ہے، جو خلاف فطرت قانون ہوتا ہے اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری جو بیوی ہے وہ حج پہ گئی ہوئی ہے اور میں نے فلاں غزوے میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے اس غزوے میں شرکت نہیں کرنی،
تو نے اپنی بیوی کو حج کروانا ہے، اتنا عظیم سفر، اتنا مبارک سفر، اس کے لیے اللہ کے نبی نے شرط عائد کی کہ وہ صحابی کو حکم دیا تم جہاد چھوڑ دو، غزوے میں نہ جاؤ، بلکہ تم جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ عظیم سفر میں محرم کی شرط لگائی گئی، ان عورتوں کے لیے برت جو بغیر محرم کے سفر شری کرتے، کوئی محرم ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عورتوں کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد ہوئی، لہذا جو عورتیں گھر کے اندر رہتے ہوئے نامحرم سے پردہ نہیں کرتی، جو خواتین گھر سے باہر نکلنے کے وقت پردے کے ساتھ نہیں نکلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا 4 عورتیں جنتی ہیں اور 4 عورتیں جہنمی ہیں۔ چار عورتیں جنتی ہیں اور 4 عورتیں جہنمی۔ سب سے پہلے آپ نے جنت میں جانے والی عورتوں کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا جنت میں جانے والی 4 عورتوں میں سے ایک عورت وہ ہے جو نہایت ہی پاک دامن، اللہ جل شانہ کی فرما بردار ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، یہ جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں فرمایا جو جنت میں جائے گی، فرمایا حیادار ہو، شرم و حیا کا پیکر ہو، جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، نامحرم مردوں سے تعلق نہ رکھے، ناجائز تعلقات، اور جب شوہر گھر میں ہو تو اپنی زبان درازی سے اس کو تکلیف نہ دیتی ہو، اپنی زبان درازی سے اسے تکلیف نہ دیتی ہو۔ آج کل عورتیں بڑی ماہر سمجھتی ہیں کہ ہم خامد کے آگے بول کے اس کو چپ کرا کے اپنے آپ کو بڑی ماہر سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے خامد سے جیت کر لی، فتح پا لی۔ تو سنیں اللہ کے نبی کا فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تیسری عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو، وہ اپنی اولاد کی قدر دان ہو، اس پر شکر ادا کرتی ہو، اور شوہر کی طرف سے جو کچھ اسے ملے اس پر وہ صبر کرتی ہو، قناعت کرتی ہو، مطالبات نہ کرتی ہو، تو فرمایا اس پر وہ راضی رہتی ہو، یہ عورت بھی جنت میں جائے گی۔ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہی بڑا شارٹ کٹ بنا دیا، جتنی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے عورت پہ وہ ذمہ داری نہیں ہے، اور مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے زیادہ احکام ہے۔ باہر کے جتنی شریعت کے احکام ہیں، جہاد کرنا، سیاست کرنا، اسلام کے نفاذ کی کوشش کرنا، تبلیغ کرنا، کتنے کام ایسے ہیں جو مرد کے ذمہ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو جنت میں جانا ہی آسان ہے۔ اور چوتھی عورت فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہوئے وہ دوسرے نکاح کی طرف نہ جائے، فرمایا ان کی تربیت اچھی کرے، اللہ پاک اس عورت کو بھی جنت عطا فرمائے۔ یہ 4 عورتوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور دوزخ میں جانے والی بھی 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ آپ نے پہلی عورت فرمایا جو عورت بد زبان ہو، شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی ہو، اور اس کی ہر بات کا جواب دینا اور اس کو تانا دینا اور اس کے والدین کو برا بھلا کہنا اور اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا اس کا معمول بن چکا ہو، وہ اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو، جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرتی ہو، فرمایا یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ اور دوسری عورت جو شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر اس سے اپنی فرمائشیں اور طرح طرح کے مطالبات کرتی ہو، مجھے یہ چیز لا کے دو، میرے یہ چیز لا کے دو، جبکہ اس کی طاقت میں نہ ہو، تو فرمایا یہ عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ اب دیکھو عورتوں نے جنت جہنم کا معیار کیا بنایا، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں،
तीसरी वो औरत फरमाया जो बेपर्दा घर से बाहर निकलने की आदी हो, जब वो घर से बाहर निकलती हो और बाहर निकलने की आदी बन जाए, फरमाया ये भी जहन्नम में जाएगी। आजकल अक्सर औरतों का यही हाल है, बड़ा टीप टाप के साथ बाहर निकलती हैं, खुशबू लगा के बाहर निकलती हैं और बाजारों का रुख करती हैं। इबरत पकड़े अल्लाह के नबी की इस बात से, अल्लाह के नबी उनके लिए जहन्नम की बात सुना रहे हैं। और चौथी औरत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरत जहन्नम में जाएगी, जो नमाज ना पढ़ती हो, रोजा ना रखती हो, उसका काम सिर्फ खाना पीना और सोना हो, इसके अलावा कोई काम नहीं करती, ना उसको शोहर के हकूक की फिक्र है, ना उसे घर की जिम्मेदारी का एहसास है, घर में क्या काम करना क्या नहीं करना उसे कोई गर्ज नहीं। फरमाया किसी भी खतून के लिए कोई अच्छी आदत नहीं है बल्कि बदतरीन आदत है। फरमाया ये औरत भी जहन्नम में जाएगी। ये चार किस्म की औरतें अल्लाह के नबी ने जहन्नम में जाने की बात सुनाई। हर औरत खुद इसका मुहासबा कर सकती है कि क्या ये जो हदीस में आने वाली बातें हैं मेरे अंदर हैं या नहीं। अगर हैं तो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर नहीं है 2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह मेरे अंदर ये बातें नहीं हैं, मैं तेरा शुक्र अदा कर दूं। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो औरत अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करती है, अपने शोहर की फरमाबरदार और खिदमत गुजार है, उसका इनाम क्या है। फरमाया हवाओं में परिंदे, समंदर में मछलियां, आसमान पे फरिश्ते, चांद और सूरज सब अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सब अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जब तक वो अपने शोहर की रज़ा की तालब रहती है। जो औरत अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान हो, शोहर की नाफरमानी करे, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है, तमाम लोगों की लानत है। जो औरत बेहिजाब होकर घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर से बाहर बेहिजाब होकर रहती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत भी बरसती है, फरिश्तों की लानत भी बरसती है और सारी मखलूक की लानत होती है। मेरा तो ख्याल है कुरान की इतनी आयात और इतनी हदीसें काफी, जिसको अल्लाह ने कोई दिल दिया है, जिसके दिल में डर है मौत का, कब्र और हशर का, अल्लाह के सामने खड़े होने का, फिक्र आखिरत का, अल्लाह के सामने जवाब देने का, उसके लिए इतना ही कुरान काफी है और इतनी ही अल्लाह के नबी की हदीस का, उसके लिए पर्दे का इतना बड़ा हुक्म है। एक साहबी औरत आपकी कहने या रसूल अल्लाह, आप देवर के बारे में क्या हुक्म देते हैं। आपने फरमाया अलहमुल मौत, देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। देवरों से पर्दा नहीं। और जितनी खराब कारगुजारियां देवरों की आ रही हैं मसाइल पूछने में, अल्लाह की पनाह अल अमान वल हफीज, देवर को मौत करार दी अल्लाह के नबी ने। क्यों? इसलिए सबसे खतरनाक सूरत यहां बनती है। अब घरों के अंदर पर्दे का माहौल नहीं, बेहयाई का मरकज, हर आने वाला घर में कजन, जो भी कजन दरवाजा दस्तक दी और डायरेक्ट अंदर। क्यों घरों की तरतीब नहीं बदल रही? इसलिए कि दिलों से एहसास खत्म हो गया। बेहयाई क्यों आम हो गई, बेपर्दगी क्यों आम हो गई? इसकी वजह यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी, माँ की जिम्मेदारी थी, बाप की जिम्मेदारी थी कि अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म करना, पर्दे का एहतमाम करवाना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी। औरत को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए दूर दूर शहरों में भेजने लगे, दुनियावी तालीम के हसूल के लिए। बाप कहता, हमने कहा अगर पढ़ाना है आप खुद छोड़ गए, खुद ले गए, तो मेरे पास तो टाइम नहीं, फिर टाइम नहीं तो घर में रखो। ये कहाँ लिखा है कि एक औरत को सफर शरीफ पर अकेले छोड़ दिया जाए, वो अकेले और अकेले जाए। और जो हालात हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह हिफाजत करे।
ابھی ایک یونیورسٹی کا حال کھلا ہے، باقی یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے؟ کس طرح عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، کس طرح ہماری بیٹیاں اچھے نمبروں کے حصول کے لیے اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں، اچھے نمبروں کے حصول کے لیے عزت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ ذمہ دار باپ ہے، باپ ہے، باپ ہے، باپ کا گریبان اللہ قیامت کے دن پکڑے کہ جس نے اپنی بیٹی کو اتنی آزادی دی کہ وہ بیچاری اپنی عزت کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ تو جن گھروں کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، یقیناً وہ گھر اللہ کی رحمت کے مرکز ہے، یقیناً ان گھروں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جہاں حیا کی بات ہوتی ہے، جہاں پردے کی بات ہوتی ہے، جہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں سے پردہ فرض ہے، گھر کی ترتیب ایسی بنا لیں، عزم کر لیں کہ ہم جب تک شرعی پردہ نہیں کر رہے ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے، ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ آج کے دور میں پردہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ قبر کے اندر یہ عذر نہیں چل سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چل سکے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے اور بندی کو اسی کا حکم دیا ہے جس پر وہ عمل کر سکتی ہے، جس پر اس سے عمل نہیں ہو سکتا تھا میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ کیا وہ گھرانے نہیں جہاں شرعی پردہ ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھ لیں کیسے ہو رہا ہے؟ کیا وہاں نظام ٹوٹ گیا؟ کہاں وہ نظام بکھر گیا؟ وہاں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نظام چل رہا ہے، شرعی پردہ بھی موجود ہے۔ تو اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ شرعی پردے کے اوپر آ جائیں اور اللہ سے اس حال میں ملیں کہ اللہ تمہیں شرعی پردے کا عمل پر حکم پر عمل کی توفیق دے چکا۔ اس حال میں دنیا سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس لیے قرآن کا عورتوں کے لیے بڑا حکم ہے، بڑا حکم ہے، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے چہرے کا پردہ، اپنے پورے جسم کا پردہ، جن سے پردہ فرض ہے ان سے پردہ کرنا، اسی کو شرعی پردہ کہتے ہیں۔ تفصیلات موجود ہیں، پتہ ہے، صرف غفلت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری خواتین کو باپردہ بنا دے اور پردے کے ذریعے معاشرے کے اندر حیا آتا ہے، بے حیائی کا خاتمہ ہوتا ہے اور بچیوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جب جہنم کو دیکھا، عورتوں کو بالوں کے بل الٹا لٹکایا گیا، جہنم اور ان کے بال اور ان کا دماغ نیچے سے آگ سے جل رہا تھا۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے جبرائیل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، ان کو قیامت تک ایسے ہی عذاب ہوتا رہے گا، اور جو عورت پردے کا اہتمام نہیں کرتی فرمایا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے، اللہ اسے اپنا دیدار ہی نہیں کرتا۔ جو عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی وہ روزہ رسول پہ جا کے سلام پیش کرتی ہیں، اللہ کے نبی چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے، یہ مجھ سے بغاوت کرنے والی آ گئی۔ جب وہ سلام پیش کرتی ہے اللہ کے نبی پہچان جاتے ہیں کہ یہ بغاوت کرنے والی ہے میرے حکم سے، اور دعویٰ کرتی ہے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاق اڑا رہی ہے، یہ پردہ نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے اس حکم پر لانے کی پوری کوشش کریں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔